فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری پارٹی تھنکرز کہلاتی ہے اور ایک اور پارٹی ہے جس میں کچھ غیر ملکی لوگ شامل ہیں۔ مقامی لوگوں کے کچھ افراد بھی اس پارٹی سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ بلیک روز کہلاتی ہے۔ بلیک روز کے بارے میں مجھے کچھ شکوک و شبہات پہلے سے تھے، لیکن جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ خاص سیاسی نوعیت کے لوگ ہیں اور تنظیمیں بھی ان کی سیاست اسی طرح کام کر رہی ہے۔ بظاہر یہ لوگ بالکل ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں، لیکن جس شخص کی تم نے نشاندہی کی ہے میرا خیال ہے میں اس سے واقف ہوں اور اس کا تعلق بلیک روز ہی سے ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان سنوڈن کو جو ایک جرم کے سلسلے میں گرفتار ہوا تھا اور اسے ایک دوسرے ملک میں سزا دی گئی تھی اور جسے گیروز کا نام سمجھا جاتا ہے، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اس سلسلے میں ذہن گیروز کی جانب ہی جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ حماقتیں کر ڈالی جن کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دراصل جان سنوڈن کو میری ہلاکت کے لیے گیروز نے نہیں بلکہ بلیک روز نے منتخب کیا ہے۔ مقصد یہی ہوگا کہ گیروز کا ایک نمائندہ جسے جیل سے فرار کرایا گیا یہاں آ کر مجھے قتل کر دیتا ہے تو میری پارٹی تو کمزور پڑ ہی جاتی، لیکن گیروز کی سازش بھی تشت ازبام ہو جاتی۔ یہ دونوں پارٹیاں تنظیم کی نگاہ میں کمزور پڑ جاتی تو بلیک روز ہی کے انتخابات میں کامیاب ہونے کا امکان تھا۔ تمہیں یہ سب میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ تم میرے ہمدرد اور محسن ثابت ہوئے ہو اور تم نے صرف انسانی بنیادوں کے تحت میری زندگی بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں، یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ اس کا انکل صرف ایک کاروباری آدمی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جسمانی مشقت نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات بدن ذہنی قوتوں کے سامنے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بلیک روز کو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسی کارروائیاں کرنے سے توبہ کر لے گی۔ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں نے تمہیں تمام صورتحال بتا دی ہے، اس طرح تمہاری ذہنی الجھنیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تم یہ ضرور سوچ رہے ہوگے کہ آخر کس جال میں پھنس گئے۔ میرے دوست، میں اپنے محسنوں کو نظر انداز نہیں کرتا، میں تمہیں کسی بھی طرح کمتر حیثیت کا مالک نہیں سمجھتا۔ یقیناً تم جو کچھ بھی ہوگے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتے ہوگے، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی آنکھوں سے بلیک روز کا حال دیکھنے کے بعد ہی میرا ساتھ چھوڑنا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، ممکن ہے میں مصروف ہو جاؤں، اس لیے سائکا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمہیں یہاں پر پوری طرح انٹرٹین کرے اور تمہیں بور نہ ہونے دے۔ یہ ذمہ داری میں خوشی سے قبول کرتی ہوں انکل، سائکا مائلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوری کہانی سننے کے بعد وہ مجھ سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ سائکا، مسٹر سنوڈن کو یہاں سے 10 نمبر میں لے جاؤ، میں ان کی حفاظت کے انتظامات کر دوں گا۔ اوکے انکل، اب آپ ان کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں، سائکا بولی۔ لارڈ لارس نے گردن ہلا دی، پھر وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ سائکا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، تو جناب عالی، اب آپ خوش قسمتی سے میرے چکر میں پھنس گئے ہیں اور میں ذرا مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، ذرا اس قسم کی وضاحت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں آسانی سے آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بالکل سچائی سے یہ بات بتائیے کہ کیا آپ مسٹر روٹر بھی نہیں ہیں؟ یہ تو میں نے تسلیم کر لیا کہ آپ جان سنوڈن نہیں ہیں، لیکن کیا میں روٹر کی حیثیت کو بھی نظر انداز کر دوں؟ ہاں مس سائکا، حقیقت یہ ہے کہ میں روٹر بھی نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب پھر کیا آپ نے ایک اخلاقی جرم نہیں کیا ہے؟ اگر آپ مسٹر روٹر نہیں تھے تو لکی روٹر کے ساتھ وقت گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ معصوم اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے بڑے ارمان سے ملی تھی۔ آپ نے ایک اعتماد کا خون کیا ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے مس سائکا کہ روٹر کی حیثیت سے میں لکی روٹر کے ساتھ رہ کر کسی اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہوں تو معاف کیجیے گا، اپنے خیالات میں آپ کو کچھ تبدیلی کرنا ہوگی۔ مطلب؟ اس نے سوال کیا۔ مطلب لکی روٹر ہی بتا سکے گی، آپ چاہیں تو اس کو صورتحال سے آگاہ کر دیں اور پھر اس سے دریافت کریں کہ میں اس کے لیے کوئی ذہنی کرب تو چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، اس کرب کے علاوہ جو روٹر کی گمشدگی کے سبب پہلے ہی سے موجود تھا۔ اوہ، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر وہ آپ کی دوست ہے تو آپ اس سے اس بات کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ مجھے احساس تھا کہ میں کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ایک شریف اور شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوں، اور میں نے اس احساس کو تنہائیوں میں بھی دل میں رکھا تھا تاکہ جب اسے پتہ چلے کہ میں اس کا شوہر نہیں تھا تو وہ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرے۔
اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں مسٹر روٹر یا مسٹر سنوڈن یا پھر وہ جو اب تم مجھے بتاؤ گے، اس نے کہا اور آخری الفاظ کے ساتھ ہی وہ مسکرا پڑی۔ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ ہاں یقیناً تمہاری سچائی کو میں دل سے تسلیم کرتی ہوں، اور ایک بات اور کہوں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی میں کبھی احسان مند ہوئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میری فطرت میں اتنی سرکشی ہے کہ میں سخت سے سخت کام اپنے ہی بل پر کر لیتی ہوں اور کسی کا احسان نہیں لیتی، لیکن نادانستہ طور پر تم نے مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ احسان اٹھانے کے لیے مسٹر لارسی کیا کم تھے کہ آپ بھی اس احسان کو اپنی گردن پر لادنے کے لیے مصر ہیں۔ اس کے باوجود یقیناً میں خلوص دل سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تم بہت اچھے انسان ہو۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ چھوڑیے مس سائکا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کو جو اطمینان حاصل کرنا تھا، میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے حاصل کر لیا۔ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ اپنی دوست سے اس کی تصدیق کر لیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ ضرور اسے یہ بات بتا دیں کہ جو شخص روٹر کی حیثیت سے اس سے ملا تھا وہ روٹر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مجبور آدمی تھا جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ میں اس سے ضرور کہہ دوں گی، سائکا نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا خیال ہے ہم لوگ چلیں؟ جیسا آپ پسند کرے۔ ویسے یہ 10 نمبر کیا ہے؟ انکل دراصل سیاسی آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دماغی جنگ کے ماہر ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے بلیک روز کو نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن یہ انہی کا کام تھا کہ وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچ جائیں، ورنہ اس کارروائی کے سارے شبہات گیروز کی جانب منتقل ہوتے اور بلیک روز ان دونوں کو لڑا کر بھر توڑ اپنا مقصد حاصل کر لیتی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ ہاں یہ سیاسی معاملات ہیں، مگر بات 10 نمبر کی ہو رہی تھی۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ انکل نے اپنے لیے بہت سی پوشیدہ رہائش گاہیں بنا رکھی ہیں جن کے بارے میں تمام لوگ نہیں جانتے کہ ان کا تعلق کسی طرح انکل چیک لار سے ہے۔ ایسی ہی ایک رہائش گاہ کو نمبر 10 کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، تم کو پسند آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں اس چھوٹے سے کام کے سلسلے میں مسٹر چیک لارس پر بار نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ان کی دوسری خواہش کا احترام کرنا میرا فرض ہے۔ دوسری خواہش؟ سائکا نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلیک روز کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ اوہ جانے تو میں بھی نہیں دیتی آپ کو مسٹر نامعلوم، لیکن چلیے یہی صحیح۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ سائکا، میرا نام نہ جاننا بہتر ہوگا۔ جی نہیں، آپ سے کچھ ایسے ذہنی رشتے وابستہ ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں جانے بغیر نہیں مانوں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی رہنے دیں۔ میں آپ کو مسٹر نامعلوم کہہ کر ہی مخاطب کروں گی، جان سنوڈن یا روٹر نہیں کہوں گی۔ ہاں اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہو جائے تو ہمیں کبھی اپنے بارے میں بتا دیجیے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، ذرا یہاں سے روانگی کے لیے انتظامات کر لیے جائیں، جیسا تم پسند کرو۔ میں بھی آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وہ مسلسل بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی، تو میں تکلف کب تک برقرار رکھ سکتا تھا؟ سائکا مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 25 منٹ کے بعد واپس آئی تھی۔ واپس آ کر اس نے کہا، ہم شام کی چائے کے بعد یہاں سے چلیں گے۔ یہاں سے شہری آبادی کا فاصلہ تو کافی ہوگا۔ ہاں یقیناً ہے، اور ہمیں لانچ سے بھی سفر کرنا ہوگا، ہر چند کہ یہ کوئی جزیرہ نہیں ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لانچ کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے یہاں میں ان کا مہمان تھا، یہی میرے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ شام کی چائے خاصی پرتکلف تھی، میرے ساتھ سائکا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہاں ملازموں کی تعداد پوری فوج کے برابر ہی معلوم ہوتی تھی۔ ہر جگہ نئی نئی شکلوں کے انسان نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 5:30 بجے سائکا ایک لینڈ روور میں بیٹھ کر چل پڑی۔ لینڈ روور میں بیٹھتے ہوئے میں نے اس سے درخواست کی، مس سائکا اگر محسوس نہ کرے تو مجھے ایک ریوالور دے دو۔ صورتحال کسی بھی وقت ناخوشگوار ہو سکتی ہے، کم از کم میں نہتا تو نہ رہوں گا۔ سائکا نے میری طرف دیکھا اور لینڈ روور اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد اس نے سامنے ڈیش بورڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور پیچھے کی سیٹ کسی صندوق کے ڈھکنے کی طرح کھل گئی۔ آپ کو زحمت کرنا ہوگی مسٹر نامعلوم، وہ بولی اور میں پلٹ گیا۔ سیٹ کھلنے کی آواز مجھے بھی سنائی دی تھی۔ سیٹ کے نیچے ایک پورا اسلحہ خانہ موجود تھا، جس میں چھوٹے سائز کے ہینڈ گرنیڈ، ریوالور اور ایک اسٹین گن رکھی ہوئی تھی۔ گڈ، یہ لینڈ روور شاید مسٹر، جی نہیں، یہ میری ذاتی ملکیت ہے اور میں اسی میں یہاں تک آئی تھی۔ خوب، آپ اسلحے کی شوقین معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں مجھے بارود کی بو بے حد پسند ہے، سائکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لینڈ روور ایک پتلی سی پگ ڈنڈی پر مڑ گئی تھی، جس کے دونوں جانب گری جاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ان جاڑیوں کے پیچھے کہیں سے بھی ہم پر حملہ ہو سکتا تھا۔
میں نے ایک ریوالور اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے چیمبر وغیرہ چیک کیے تو وہ بھرا ہوا ہی تھا، البتہ کارتوس مزید وہاں موجود نہیں تھے۔ ہمارے سامنے خوبصورت راستے پھیلے ہوئے تھے، شام کے دودھلیکے جھکے چلے آ رہے تھے۔ زیادہ سفر طے نہیں کرنا پڑا۔ 20 منٹ کے بعد ہم ساحل پر پہنچ گئے اور یہاں سے ایک سفید رنگ کی خوبصورت لانچ ہمیں لے کر چل پڑی۔ سائیکا نے لینڈ روور وہیں چھوڑ دی تھی۔ تم نے اپنا اسلحہ خانہ اسی طرح بے یارو مددگار چھوڑ دیا سائیکا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لینڈ روور یہاں سے واپس چلی جائے گی خود بخود۔ نہیں، کچھ لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا ہے، انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ لینڈ روور واپس لے جائیں۔ اوہو، میں نے تو محسوس نہیں کیا۔ اگر آپ محسوس کر لیتے مسٹر نامعلوم تو پھر میں تعاقب کرنے والوں کو نااہل قرار دے کر ان کی چھٹی کر دیتی۔ وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، یہ لانچ غالباً مسٹر لارس کی ہی ملکیت ہے۔ جی نہیں، یہ بھی میری ذاتی ملکیت ہے۔ سائیکا نے سمندر پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میری نظریں بھی اطراف میں گھوم رہی تھی۔ تاریکی ابھی اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی کہ روشنیاں کرنا پڑتی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ آپ کی اور مسٹر لارس کی ملکیت میں کیا فرق ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میری سوچ میں فرق ہے۔ جس چیز کو میں اپنا کہتی ہوں وہ میری ذاتی پسند کی چیز ہوتی ہے اور صرف میرے ہی استعمال میں رہتی ہے، اس پر کسی اور کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ دراصل میرے ڈیڈی تو بہت عرصے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ انکل چیک لارس نے شادی نہیں کی، جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا۔ میں ان کی وارث ہوں، ان کی بیٹی ہوں۔ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن جہاں تک میرے معاملات کا تعلق ہے اس میں انکل لارس کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور یہ آزادی انکل لارس سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اوہو، کس قسم کی گفتگو؟ وہ تمہارے لیے بے مقصد ہوگی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ دفعتاً وہ چونک پڑی۔ ایک سپیڈو بوٹ تیز رفتاری سے اس لانچ کی طرف آ رہی تھی۔ بوٹ ڈرائیو کرنے والے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ سائیکا کسی قدر مضطرب نظر آنے لگی۔ پھر اس نے جھک کر لانچ کے سائیڈ میں لگا ہوا ایک ہک کھینچا اور وہاں بھی ایک ویسا ہی اسلحہ خانہ نمودار ہو گیا جیسا میں لینڈ روور میں دیکھ چکا تھا۔ سائیکا نے ایک سٹین گن نکالی اور ہائی سپیڈ بوٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جو تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر ایک سمت گھوم گئی تھی۔ سائیکا نے اس میں بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ بوٹ چلانے والے نے سائیکا کی طرف ہاتھ ہلایا تھا اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے واپس مڑ گیا۔ بچ گیا مگر حماقت اسی کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس برق رفتاری سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون تھا وہ؟ اپنا ہی آدمی تھا۔ سمندر میں بھی آپ کے آدمی موجود ہیں؟ ہاں، اور یہ ذاتی ہی ہوں گے۔ انکل چیک لارس سے میں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ آپ کی حفاظت اب میں کروں گی، چنانچہ میرے ہی آدمیوں کو مصروف عمل ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے یہ آدمی آپ کے ذاتی ملازم ہیں، یہی سمجھ لو، اس نے جواب دیا اور پھر ہنس پڑی۔ بہت زیادہ قرید رہے ہیں مسٹر نامعلوم آپ میرے بارے میں۔ حیران بھی ہو رہا ہوں۔ جس وقت تم لکی روٹر کے ساتھ ملی تھی تو ایک سادہ سی کالج گرل معلوم ہوتی تھی، لیکن اب تمہارے نئے نئے جوہر کھل رہے ہیں۔ ابھی کہاں، ابھی تو آپ مجھ میں بہت کچھ پائیں گے مسٹر نامعلوم، اس نے کہا اور آخر میں اس کا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ میں نے اس تلخی کو محسوس کیا تھا۔ چند لمحات تک میں خاموش رہا، پھر میں نے کہا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے مس سائیکا جس کی وجہ سے تم ناراض ہو؟ نہیں، دراصل تمہیں مسٹر نامعلوم کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، لیکن میں اپنے طور پر کسی کو مجبور کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر تم اپنا نام راز میں رکھنا چاہتے ہو تو بلا مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، مجھے ابھی ایک راز ہی رہنے دو، میں نے بھی سرد لہجے میں کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ تعجب کی بات ہے، وہ آہستہ سے بولی، مگر میں نے اس کے تعجب پر وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ اس نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد پھر کہا، میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے بڑی شرافت سے ہمارے راستے کھلے چھوڑ دیے۔ کن لوگوں نے؟ وہی جو انکل لاس کے دشمن ہیں، اور اب تمہارے بھی۔ ہاں، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ ممکن ہے انہیں اس بات کی امید نہ ہو کہ ہم اس وقت یہاں سے نکلیں گے۔ اس کے باوجود کیا تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو ڈیئر نامعلوم کہ جن راستوں پر ہم نے سفر کیا ہے، اگر وہ وہاں 100 آدمی بھی بھیج دیتے تو ان کی لاشیں بھی نہ ملتی؟ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے کافی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ضروری تھا۔ ظاہر ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتی ہوں، نہ صرف وہاں بلکہ سمندر میں بھی۔ اگر وہ لوگ کوشش کرتے تو یہ لانچ ان کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ ذرا ادھر دیکھو، اس نے کہا اور ایک اور سرخ بٹن دبا دیا، اور میں نے لانچ کے پچھلے حصے سے ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن بلند ہوتے دیکھی۔ اس کا رخ اوپر کی سمت اٹھ گیا تھا۔ جدید ترین اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، ہیلی کاپٹر یا چھوٹے موٹے طیارے کو بآسانی مار سکتی ہے۔ اس لانچ پر میں نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ اگر وہ لوگ شپ لے کر بھی آ جاتے تو یقین کرو میں تمہیں بچا کر لے جاتی۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے سائیکا کو دیکھا۔ بڑی شاندار لڑکی تھی،
शक्लो सूरत तो थी ही देखने के काबिल, लेकिन उसके अंदर एक बहादुरी का जौहर भी पोशीदा था और मैं बहादुरी की कदर करता था। हम साहिल पर पहुंचे तो साइका ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, अब हम जिस रास्ते पर सफर करने वाले हैं, यहाँ मैंने इस तरह के इंतजामात नहीं किए जैसे पिछले रास्ते में जरूरी समझे थे। मेरे ख्याल में हमारे सफर का वही हिस्सा मखदूश था, लेकिन शरीफ लोगों ने इस दौरान हमारा रास्ता नहीं रोका। यहाँ मैंने कोई इंतजाम नहीं किया है, इसलिए अब तुम्हें भी मोहतात रहना है और मैं भी होशियार रहूंगी। चलो। उसने लॉन्च छोड़ दी और इत्मीनान से मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। बंदरगाह पर रोशनी हो चुकी थी। हम लोग टहलने के ऐसे अंदाज में लोहे के उस जंगले की तरफ जा रहे थे जिससे थोड़े फासले पर बाहर निकलने का रास्ता था। साइका और मैं उस वक्त एक बड़ी क्रेन के पास से गुजर रहे थे जिसकी ड्राइविंग सीट खाली थी कि दफातन क्रेन की अकबी हिस्से से गठे हुए बदन का एक शख्स बरामद हुआ। उसने मुझे देखते ही रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। चुनाचे दूसरे लम्हे उस पर टूट पड़ा और उसे रगीदता हुआ फर्श पर आ गिरा। वो शख्स रिवॉल्वर निकाल चुका था। उसने रिवॉल्वर के दस्ते से मेरे चेहरे पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक तरफ हट के उसका ये वार खाली दिया और दूसरे लम्हे बाएं हाथ से उसकी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार गोसा रसीद कर दिया। उसके मुंह से सिसकारी से निकली। साइका हक्का बक्का सी हो गई थी। उसने हमलावर का रिवॉल्वर वाला हाथ जोर से जमीन पर दे मारा ताकि रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाए। दफातन उसने भी मेरी पेशानी पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। अभी मैं चोट से संभलने भी नहीं पाया था कि एक भरपूर लात मेरे सीने पर लगी और वो शख्स उठने में कामयाब हो गया। उसने फुर्ती से करीब पड़ा हुआ रिवॉल्वर भी उठा लिया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी होशियारी से काम लिया और नीचे गिरकर तेजी से हाथ बढ़ा दिए। उसके टखने मेरे हाथ में आ गए थे, चुनाचे मैंने उसे घसीट लिया और वो औंधे मुजमीर पर गिरा, लेकिन उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल से फायर हो गया था। मैंने पूरी कुव्वत से एक गोसा उसके जबड़े पर मारा और उसका चेहरा गूम गया, लेकिन दूसरी गोली मेरे रुखसार को छूती हुई निकल गई थी। मेरा गुस्सा शदीद हो गया। मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर गिरफ्त कायम की और दूसरे हाथ से उसकी कमर की बेल्ट पकड़कर उसे सर से बुलंद किया और एक समत फेंक दिया। उस वक्त मेरे जहन में वो लोहे का जंगला नहीं था जिसके ऊपर के हिस्से नोकदार जालों की मानित थे। बस गुस्से के आलम में मैंने ये हरकत की थी, लेकिन जिस कुव्वत से मैंने उसे फेंका था वो शायद साइका के लिए भी हैरान कुन थी और मेरे लिए भी। जंगले पर लगे हुए लोहे के नोकदार पीसेस उसके पूरे बदन में पेवस्त होकर आर पार निकल गए। उसे मरने में जरा भी देर न लगी। साइका मुतखैराना अंदाज में मुझे देख रही थी। दफातन उसने एक जर्जरी सी ली और मेरे करीब आ गई। इस कमबख्त के साथ जो कुछ हुआ बेहतर हुआ। आओ, तेजी से आगे आओ। हम दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। साइका कहने लगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर मैं तुमसे शर्मिंदा हो गई हूँ। मैं अपने आप को कभी इसके लिए माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने अपनी पूरी तवज्जो उन्हीं रास्तों पर रखी थी जो गैर आबाद और सुनसान थे। समंदर पर भी मैंने अपनी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ये कमबख्त लोग यहाँ गात लगाए बैठे होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे रुखसार को देखते हुए कहा, शायद गोली तुम्हारे रुखसार को रगड़ती हुई निकल गई है, खून बह रहा है, प्लीज। वो रुकी और उसने अपने लिबास से एक रुमाल निकाल कर मेरे गाल के जख्म पर रख दिया। मैंने शुक्रिया के साथ उसका हाथ हटाया और अपना हाथ रुमाल पर रख लिया। हम दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। पीछे जो कुछ हुआ था लोग अभी उससे वाकिफ नहीं थे, वरना हंगामा हो जाता। मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। और फिर वो थोड़े फासले पर वाक़ एक फोन बूथ में दाखिल हो गई। जो कुछ हुआ था मेरी तवक्को से बहुत कम था। शायद इन लोगों ने कोई बेहतर मंसूबा बंदी नहीं की थी, या फिर साइका ने इब्तदाई रास्ते में जो बंदोबस्त किया था उसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। चंद लम्हात के बाद साइका बाहर निकल आई और फिर टहलने के ऐसे अंदाज में आगे बढ़ती हुई बोली, शायद तुम्हारे रुखसार से खून बहना बंद हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये जख्म गोली का है, लेकिन बहुत मामूली सा जख्म। हाँ, और मैं इस जख्म को अपने दिल पर महसूस करती हूँ, समझे तुम? उसने कहा और जज्बाती अंदाज में रुख तब्दील कर लिया। मैं मुस्कुराता हुआ उसके साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद हम काफी दूर निकल आए। यहाँ खासी रौनक थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। साइका मुझे लिए हुए एक इमारत की तरफ चल पड़ी जो एक छोटे से रेस्तोरां की थी। उस पर एक खूबसूरत नेवंद साइन नजर आ रहा था। रेस्तोरां के हाल में दाखिल होने के बजाय वो मैनेजर के कैबिन की जानिब चल पड़ी और चंद लम्हात के बाद अंदर पहुंच गई। मोटे कद का पस्ता कामत आदमी एक मेज के पीछे बैठा कागजात में गर्क था और दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन उठाकर इस तरफ देखा और फिर साइका को देखकर चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया था। ओ मिस साइका, उसने कहा। बैठे रहे मैनेजर, प्लीज, हम कुछ देर आपके साथ गुजारेंगे। बसरो चशम मिस्टर।
اس نے میری طرف دیکھا۔ مسٹر نیلسن، سائیکا نے جواب دیا۔ مینیجر نے اپنا گول بول پھولا ہوا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ میں نے بھی اس سے مسافہ کیا۔ اسی دوران مینیجر کی نگاہ میرے رخسار پر پڑ گئی اور اس نے چونک کر پوچھا، خون؟ او، آپ کا رخسار زخمی ہے کیا؟ ہاں، لوہے کی ایک سلاخ لگ گئی تھی، سائیکا نے جواب دیا۔ او، مینیجر بوکھلا گیا، پھر بولا، میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ نہیں نہیں مینیجر، آپ تکلف نہ کریں، بس چند لمحے یہاں گزارنے کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، ہاں آپ کچھ پیئیں گی تو ضرور۔ قطعی نہیں، بالکل نہیں، سائیکا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اور مینیجر مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملنے لگا۔ اس کی نگاہ کھلی ہوئی فائل پر پڑی اور اس نے جلدی سے فائل بند کر دی۔ آپ آئیں گی بھی تو اس طرح، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ آپ اپنے کام میں مصروف رہے مینیجر، مجھے کسی کا انتظار ہے، انتظار کروں گی اور اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ بالکل محسوس نہ کریں، مجھے کوئی اہم کام نہیں تھا، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کی خاطر مدارت کروں۔ اور یہ صاحب یعنی مسٹر نیلسن، اس نے کہا اور میری طرف دیکھنے لگا، پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور آگے بڑھ آیا۔ برائے کرم مجھے اپنا زخم دکھائیے تو ذرا، سلاخ کس طرح لگ گئی آخر؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ مینیجر صاحب، تشویش کی ضرورت نہیں، اگر مجھے تشویش ہوتی تو آپ کو ضرور زحمت دیتی، بہت ہی معمولی سی چوٹ آئی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، اس نے کہا اور مینیجر زخم دیکھنے کے بعد گردن ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، سلاخ کھال چھیلتی ہوئی گزر گئی ہے، ویسے کوئی تشویش کی بات نہیں معلوم ہوتی۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اپنے باری برکم تن و توش کے باوجود وہ انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یا تو سائیکا کی وجہ سے یا پھر ممکن ہے وہ پھرتیلا آدمی ہو۔ تقریباً 20 منٹ ہمیں یہاں انتظار کرنا پڑا۔ مینیجر اس دوران 10 بار کچھ منگوانے کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ 20 منٹ کے بعد مینیجر کے کمرے میں ایک شخص داخل ہوا۔ اس کا بدن کسی بیسے کی طرح مضبوط تھا، چہرہ سرخ تھا اور چھوٹی چھوٹی سرخی مائل آنکھوں میں غضب کی تیزی تھی۔ اس نے تیز نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھ کر سائیکا کے قریب پہنچ گیا۔